السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے شروع کریں گے، 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو أعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ ترجمہ: اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے۔ بہت اہم آیات ہیں آج کی، اور بہت سارے مسائل جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کا حل اس میں موجود ہے، تو بہت دھیان سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی سوال ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اسے آخر میں دیکھ لیں گے۔ تو پہلا حصہ جو ہے آیت کا اس کو ہم دیکھیں گے پہلے، کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کو اس آیت میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ بت پرست مشرکوں سے نکاح کریں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ جو مشرکہ عورتیں اپنے شرک پر قائم ہوں ان سے نکاح نہ کریں، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو دوسری بات ہے، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اپنے شرک پر قائم ہوں ان سے نکاح جائز نہیں۔ حتی یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، یعنی مشرک اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے۔ اس حکم سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنی ہیں، یعنی اہل کتاب کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ دوسری جگہ بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے وہ مشرکوں کے بارے میں ہو رہا ہے، کہ جب اہل کتاب کی عورتوں کا حکم آتا ہے تو جیسے سورہ نساء میں 5واں پارہ جب ہمارا شروع ہوتا ہے، سورہ مائدہ میں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو سورہ مائدہ میں اس کے احکامات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے تب دیکھیں گے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے کیا حکم ہے، کس طرح سے ان سے پھر رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مشرک عورتوں سے نکاح نہیں جائز، نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مومنہ عورت اگر بدصورت بھی ہو تو وہ حسین مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اور یہ حکم تمام مشرک عورتوں کے بارے میں عام ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک سیاہ فام لونڈی تھی، ایک دن اس پر ناراض ہوئی اور اسے تماچا مارا، پھر گھبرا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟
بولے موحد ہے، یعنی کہ توحید کا اقرار کرنے والی ہے، مسلمان ہے، نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ فرمایا ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا، یعنی لونڈیوں سے پھر نکاح کرنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ وہ ملکیت میں ہوتی تھی اور اسی طرح رہتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں میں کرا دیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ شرف نسب قائم رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع یعنی سامان ہے، اور دنیا کا بہترین مال و متاع نیک بیوی ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو نیک بیوی جو ہے دنیا کا بہترین متاع اس کو کہا گیا، بہترین سامان اگر دنیا کا کوئی کسی کے پاس ہے تو وہ اس کی نیک بیوی ہے، اور اسی لیے یہ بات آتی کہ نیک بیویوں کی واقعی میں قدر کرنی چاہیے، ان لوگوں کو جن کے پاس حقیقت میں نیک بیویاں ہیں، اور جن کے پاس نہیں بھی ہیں تو ان کو ان کے اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، اور اس رشتے کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ بنیاد ہے یہ رشتہ میاں اور بیوی کا ایک صالح معاشرے کے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہیں اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ حکم عام ہے کہ مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ میں فرمایا بھی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تو مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، جس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا رہنا یا مسلمان مردوں کے ساتھ مشرک عورتوں کا رہنا، اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔ تنکحوا کا مطلب یہ ہے کہ تم یعنی مرد اپنے نکاح نہ کرو، اور تنکحوا کا مطلب ہے تم اپنی عورتوں کے نکاح کر کے نہ دو، یعنی ان سے نہ کرو۔ تو یہاں پر نکاح کے بارے میں اس اصول کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، خود سے خود چاہ کر اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان تو نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یعنی کرسچن عورت سے، لیکن کوئی نصرانی مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بہت زیادہ حکمت ہے کہ کوئی نصرانی مرد یعنی کوئی کرسچن انسان کسی مسلمان عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ ایک مسلمان مرد ایک کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اس عورت کے لیے پھر شرائط ہیں جو کہ سورۃ مائدہ میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ عورت کیسی ہونا چاہیے، پاک باز ہونا چاہیے، عصمت والی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل اوباش قسم کی جس کو اپنے دین سے بھی کوئی مطلب نہیں، نصرانیت سے بھی اس کو کوئی مطلب نہیں، اور وہ بس ایسے ہی زندگی گزارتی ہے تو اس سے جا کے شادی کر لی جائے، نہیں، اس کے لیے بھی کچھ رولز ہمارے دین نے بتائیں کہ وہ رولز اپنائے جائیں گے، فالو کیے جائیں گے، تب اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان عورت کسی کرسچن مرد سے شادی کرے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مرد کے انڈر میں ہوتی ہے عورت، اور وہ پھر کبھی بھی اپنا دین بدل نہیں سکتی، اور پھر معاشرے میں ایک طرح کی بہت کانفلکٹ آ سکتی ہے اس کے بچوں میں کہ وہ کون سا دین اختیار کریں اور کیا کریں، اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں پھر معاشرے میں ایک بے چینی کا سبب ہوتی ہیں۔
جبکہ عورت اگر کرسچن ہوتی بھی ہے تو وہ اپنے مرد کے زیر اثر ہوتی ہے، اور اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے زیر اثر رہ کر اگر وہ شخص دیندار ہے اور دین پر قائم ہے اور وہ عورت بھی پاک باز ہے تو کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کا راستہ اپنا لے۔ اسی لیے بالکل اس چیز کو منع کر دیا گیا کہ کسی بھی نصرانی مرد سے کوئی مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ایمان ایسی خوبی ہے کہ ایک غلام کو بھی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے اگرچہ وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ تو مومن غلام مشرک حسین و جمیل اور مالدار مرد سے بہتر ہے، یعنی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو وہ امیر ہے، ایمان کی دولت ہے تو وہ اللہ کی نظر میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شادی کی جائے بنسبت ایک مشرک کے کہ جو بہت زیادہ حسین و جمیل بھی ہو اور مالدار بھی ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار۔ کیوں منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیوں روکا اس چیز سے کہ ایسا نہ کرا جائے؟ آیت کے اس حصے میں اس کی وضاحت موجود ہے، کیونکہ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا تذکرہ کیا کہ جو مسلمان عورت کے مشرک کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں پائی جاتی ہے وہ اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے حالات سے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ ابدی خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ کی علت سے مشرک اور بدعتی سے اختلاط کی ممانعت مستفاد ہوتی ہے۔ جب مشرکین سے نکاح جائز نہیں، حالانکہ اس میں بہت سے مصالح ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایسا اختلاط جو اختلاط کا مطلب میل جول جو پھر نکاح کی طرف مائل کرے کس طرح جائز ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب کہ مشرک مسلمان پر معاشرتی طور پر فوقیت رکھتا ہو، مثلا مسلمان مشرک کا خادم ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر پھر فوقیت رکھے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اس کے حصول کی کوشش کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ دعوت سچی توبہ، اخلاص، علم نافع، عمل صالح اور توکل کی دعوت ہے۔ بے اذن ہی سے مراد کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے آسان کرنے سے یا اس کی قضا اور اس کے ارادے سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور یہ بات ہم کو اپنے ذہن میں رکھ کر قرآن حکیم کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے باتوں کو کھول کر بیان کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی فکر کریں، ہمارے لیے عمل کے راستے آسان ہو جائیں۔ ابھی ہم آگے جو آیات پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری معاشرتی اچھائیوں اور برائیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ بظاہر لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اتنی کھلی ہوئی باتیں کیسے ہیں، ان باتوں کو بیان کرنے سے قرآن کا کیا مقصد ہے؟ قرآن تو ایک پاکیزہ کتاب ہے، ایک مقدس کتاب ہے، اس میں ان باتوں کی کیا جگہ کہ ان میں ہمیں پیریڈز کے بارے میں احکامات دیا جائیں، ان میں ہمیں شوہر بیوی کے تعلق کے جائز ناجائز کے بارے میں احکامات دیے جائیں اور بتایا جائے، اس میں ہمیں اولاد کی بقا کے بارے میں اس کے بارے میں احکامات دیے جائیں۔ تو قرآن میں ایسے احکامات کیوں ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان آیات کے آنے سے پہلے جو بھی ہم آگے پڑھیں گے 2 آیات، ان سے پہلے کیا فرما دیا؟ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
پہلے ذہن سازی کر دی گئی، ذہن کو تیار کر دیا گیا، اور پھر آگے ان مسائل کو بیان کیا گیا جو بہت حساس مسائل ہیں، جن پر ہم عام حالات میں آپس میں بھی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہیں، کیونکہ ہمارا دین ہم کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف رغبت دلاتا ہے، ایک ایسی زندگی کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے جو نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری روحانی صحت کے بھی ضامن ہے، جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بہترین ہے بلکہ ہماری اخروی زندگی کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ذہن سازی کے بعد جب ہم آگے کے آیات پڑھیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ باتیں قرآن میں بیان کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے بیان ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں، وہ اپنی زندگیوں کو خشوع اور خضوع والا بنائیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اس کے ساتھ امید کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات وہ علم عطا کرتی ہیں جسے انہوں نے بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اطاعت اور فرما برداری کی عکاس ہیں جو جنت اور مغفرت کے حصول کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو کیسا عمل قرار دیا ہے، اس کا ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی ایک محاورہ ہے یہ، ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخرت میں تجھ کو ندامت ہوگی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر اس بنیاد پر آج لوگ چلنے لگ جائیں تو کتنے سارے مسائل کا حل ہو جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اپوزٹ ہم چلتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ چلنے میں کن کن نقصانات کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے۔ یا تو شادیاں مال کی بنیاد پر ہوتی ہیں، صورت شکل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یا جاہ و مرتبے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لیکن اگر نہیں کی جاتی، نہیں دیکھا جاتا، یا بہت ہی آخری درجے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہ دین کو دیکھا جاتا ہے کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہے، اس کا دین بھی درست ہے۔ یہ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو شادی کرتے وقت اپنی بچیوں کی سوچتے ہوتے ہیں، یا لڑکیاں خود سوچتی ہوتی ہیں اس بات کو، یا اگر مرد شادی کرنے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بنیاد پر شادی کریں۔ زیادہ تر باقی 3 چیزوں کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن چوتھی چیز کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے دین میں کمپیٹیبلٹی کو منع نہیں کیا گیا، نہ اس بات کو منع کیا گیا کہ دیکھ بھال کے شادی کی جائے، لیکن ہر چیز کو دین پر فوقیت دے دینا اور دین کو بالکل آخری درجے میں رکھنا یا بالکل اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا، اسی لیے ان تینوں چیزوں پر فوقیت کائے کی بتائی گئی، دین کی بتائی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہیں سے بنیادی طور پر ایک طرح سے خرابی شروع ہوتی ہے، جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے تو والدین دیکھتے نہیں کہ ہم کس گھرانے میں شادی کر رہے ہیں، بدعتی گھرانہ ہے، عقیدے کا صحیح نہیں ہے، یہ دیکھ لیا کہ لڑکا کماتا بہت اچھا ہے، بہت اچھے عہدے پر ہے، یا پھر صورت شکل کا بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کے معاملے میں بھی یہی دیکھ لیا جاتا ہے، صورت شکل بہت اچھی ہے، یا پھر بہت مالدار گھرانے سے بہت کچھ جہیز میں لے کر آئے گی، لیکن کیا نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے دین میں بھی کچھ پڑھا لکھ رکھا ہے، گھرانہ دیندار ہے، والدین نے کچھ اپنی بچی کی دینی تربیت بھی کی ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں کی ہوئی، اور پھر ہم نکلے دانت بٹھانے کی کوشش کرتے کرتے اپنی عمر گزار دیتے ہیں، اور اس میں ہمیں کہیں تو کامیابی ہوتی، کہیں بالکل نہیں ہوتی،
اور گھروں میں سوائے جھگڑے فساد کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارا دین تو ہمیں ایک بنیاد دے رہا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے وہ بنیاد اور حدیث سے بھی ثابت ہے وہ بنیاد۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تب تو پتہ چلیں گی نا یہ ساری چیزیں۔ ہمارا قرآن جو ہے نا یہ ہماری گائیڈ بک ہے، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت کے راستے بتاتے ہیں، اور ان ہدایت کے راستوں کا پتہ ہمیں اسی وقت چل سکتا ہے جب اس کو کھول کر، اس کو سمجھ کر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو باتیں ہم سیکھیں اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بننا چاہیے، تاکہ ہم ان باتوں پر آسانی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ خود بھی عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی رغبت دلائیں۔ اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ ترجمہ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی پیریڈز کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کچھ سوالات صحابہ کرام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دین سمجھنے اور سیکھنے کے غرض سے، اور پھر ان کے بارے میں احکامات قرآن میں نازل ہوتے تھے۔ تو ان سوالوں کو کرنے کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نہ صرف خود دین کو سیکھا بلکہ جب قرآن میں ان کے بارے میں احکامات نازل ہو گئے تو وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو سب سے پہلا حصہ آیت کا یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں مسلمانوں کے سوال سے آگاہ فرمایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے، نہ گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت ہی تکلیف کی بات تھی اور اس کا ازالہ کیا گیا۔ آپ سے فرمایا گیا کہ قل ہوا اذن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ وہ ایک نجاست یعنی گندگی ہے، لیکن اس کے احکامات کو بھی پھر بتایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ گندگی سے روک کر اس کی حدود مقرر کر دیں۔ اب کس طرح الگ رہو، کس بات میں الگ رہو، اس کی تفصیلات ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حیض کی جگہ سے دور رہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ حیض کے دوران انٹرکورس جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس تخصیص سے جو حیض میں حرام ہے پتہ چلتا ہے کہ انٹرکورس کے علاوہ عورت کو چھونا، اس سے ملنا جلنا جائز ہے۔ عورتوں کے قریب نہ جانے کا مطلب یہاں پر صرف انٹرکورس نہ کرنا ہے، صرف، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور چیزوں کو جائز قرار دیا گیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد میں بیٹھے بیٹھے میری طرف میرے حجرے میں نکال دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھو دیتی، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کر دیا کرتی تھی، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں، یعنی صحیحین کی روایات ہیں۔
اور یہ ہمارے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی اور اپنے گھریلو حالات کو بھی امت کی اصلاح کے لیے اور امت کے علم کے لیے پیش فرما دیا، اور اس سے نہ جھجک محسوس کی اور نہ شرم محسوس کی۔ ورنہ آج ہم کس سے پوچھنے جاتے سوائے اپنے آپ میں گھٹ کے رہ جانے کے کہ ہم کو پتہ نہیں ان حالات کا، ان مسائل کا ہم کس سے پوچھیں۔ قرآن ہم کو وضاحت سے ان حالات کے بارے میں علم دیتا ہے، قرآن ہم کو وضاحت کے ساتھ ان معاملات کو بتاتا ہے، تو ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اور اس میں نہ بہت زیادہ افراد اور تفرید کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہم کو قرآن بتا رہا ہے، جو ہم کو حدیث بتا رہی ہے، ہم بہت اس سے آگے چلے جائیں، اور نہ اس میں پھر اس طرح کمی کرنا چاہیے کہ پھر ہم گناہ کا شکار ہو جائیں۔ تو ان معاملات کو، ان مسائل کو بہت سوچ کے سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے واقف نہیں کراتے، ان کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنی آنے والی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ آپ یہ سوچیں کہ کیوں نہیں بتاتے، ہم کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی ریزن یہی ہے نا کہ بیجا شرم، ان معاملات کی بیجا شرم کی جاتی ہے، اور جو دنیا بھر میں الٹا پلٹا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی۔ الٹے سیدھے میگزین سے وہ علم حاصل کرتی ہیں، الٹا سیدھا انٹرنیٹ پہ جا کے وہ سرچ کرتی ہیں، غلط علم حاصل کرتی ہیں۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر کے وہ علم دے دیا جائے جو ان کی زندگی میں آنے والے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عورت ان چیزوں سے بے بہرہ رہے گی، ظاہر ہے اس کو آگے چل کر کے ان سب چیزوں سے گزرنا ہی ہے۔ تو ہانڈی چولہا تو مائیں سکھا دیتی ہیں بچیوں کو کرنا کہ ان کے کام آئے گا آگے، اور اگر وہ یہ سب سیکھ کر نہیں جائیں گی تو اگلے گھر میں ان کو بہت مشکل پڑنے والی ہے۔ لیکن جو ہمارے دین کے احکامات ہیں اور جس سے ان کو زندگی میں سابقہ پڑھنا ہے، اس کا علم دیتے ہوئے ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بے حیائی کی باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں یا حصہ بننے والی ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور ایک ایج کے بعد ایک جو کہتے ہیں نوجوانی کی عمر جس کو ہم کہتے ہیں ٹین ایج، اس میں ہمیں ان سارے حالات چیزوں کا اگر پتہ چل جائے تو اس میں کوئی بے حیائی اور بے شرمی کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے لیے زندگی کے واضح اصول متعین کر سکتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، تو پھر ہم روتے ہیں کہ ہم سے تو یہ گناہ ساری زندگی ہوتا رہا۔ تو اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ان گناہوں اور ثواب کی باتوں کو ہم پہلے سے ہی سمجھ لیں، اور کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا علم ہم کو ہو، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کسی عورت کی گود میں اگر سر رکھ کر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا سگا بھائی، تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس حالت میں لیٹ بھی سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا محرم رشتہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بچے بعض وقت ہماری گودوں میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنے سر رکھ لیتے ہیں محبت سے، تو ہم ان سے اس وقت کہہ سکتے ہیں اچھا آپ فلاں صورت تو ہمیں ذرا پڑھ کے سنائیے، آپ نے یاد کی ہوئی ہے، اور اس وقت پیریڈ کی حالت ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اپنی زبان سے، ہم اگر اس کنڈیشن میں ہیں تو اس کنڈیشن میں ہمیں سننا قرآن کا، اور ہماری گود میں سر رکھا ہوا ہے کسی کا اور وہ ہمیں سنا رہا، تو ہمارا بیٹا ہے، ہمارا شوہر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے وقتوں میں بلکہ اور مفید ہے یہ بات کہ شیطان ایسے حالات میں قرآن کی آیات کو سن کر ہمارے قریب نہیں پھٹکتا جبکہ ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک پاکیزہ گھر کے ماحول کو اچھا بناتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا، مسلم کی روایت ہے۔
یعنی شوہر اور بیوی اگر ایک ہی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کپڑے کی آڑ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بیوی پیریڈز میں ہے، اس کا بستر الگ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا، پھر نوش فرماتے، اور میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ سب باتیں ایک خوبصورت معاشرتی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک بالکل نارمل انسان کی زندگی گزارتے تھے۔ ہاں، یہ بات آتی ہے کہ جب اذان ہو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس سے اسی طرح اٹھ جاتے جیسے گویا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جایا کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا بہت ہی خوبصورت معاملہ تھا، ایک ساتھ کھانا، ایک ساتھ پینا، ایک ساتھ الفت کا، محبت کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت انداز سے بات چیت کرنا، محبت کا اظہار بیویوں کے ساتھ ان طریقوں سے کرنا کہ جیسے جہاں سے انہوں نے پانی پیا اسی جگہ انہوں نے منہ رکھ کر کے پانی پیا گلاس میں، جس طرح جہاں سے انہوں نے ہڈی کو انہوں نے چوسا ہے کھایا اسی جگہ سے خود کھانا اور پینا۔ یہ سب کیا ہے؟ آج تو ہمارے گھرانوں میں حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر بندے کا گلاس الگ ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے گلاس سے پانی پینا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کی پلیٹ میں ایک ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں محبتوں کو بڑھاتی ہیں، اپنائیتوں کو بڑھاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت ہوتی ہے، ایک خوبصورت زندگی کی بنیاد ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھروں میں ہمیں کبھی کبھی اس بات کی عادت ڈالی گئی تھی کہ کم از کم ہفتے میں ہی ایک بار ہم سارے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، کوئی بھی ایسا کھانا پکے جو ہم سارے بہن بھائی مل کر کے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، اور ہمارے والدین بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے محبت بڑھتی ہے آپس کی، تو ان رواجوں کو اپنے گھر میں رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اور شوہر اور بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، اگر وہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا پی لیتے ہیں، یہ آپس میں محبت کی علامت ہے، یہ خوبصورت علامت ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی طاہر ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کیے جو ہمیں کسی اور کے ذریعے سے نہیں، ان کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم کوئی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، اس کو ہمیں خود فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو۔ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ہاتھ سے جا نماز کا پکڑ لینا، اٹھا دینا، تسبیح کا پکڑ لینا، اٹھا دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر عورت پیریڈ سے ہے تو وہ نہیں کر سکتی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی، یعنی ایک ہی چادر میں، ازار کے ساتھ، یعنی اپنے نیچے کے کپڑے پہننے کے بعد جو انہوں نے حیض آنے کے بعد پہنے، وہ ایک ہی چادر میں لیٹ گئی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب تک کہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ تو یہ قریب نہ جانا
انٹر کورس کے لیے کہا گیا. یہ ایک کنایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا نہ کرنا ہے. وہ یہ بات ہے کہ انٹر کورس کی اس پیریڈ میں اجازت نہیں دی گئی. تو حیض سے کیا مراد ہے یہاں پر سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو ہم ایک بار سے ریفریش کر لیتے ہیں کہ بلوغت کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. اس حالت میں غور طلب بات ہے کیونکہ اس میں ہمارے یہاں بہت زیادہ ایکسٹرا ویژن رویے سامنے آتے ہیں. تو اس حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حیض ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا. عورت کا پورا جسم پاک ہے الا اس حصے کی. عورت کے کپڑے پاک ہیں. جو ہم سے سوال اکثر لوگ کرتے ہیں نا، ہم نے فلاں شادی میں گئے تھے تو ایک ریشمی جوڑا پہنا تھا تو کیا اب ہم اس کو دھوئیں؟ ایسی حالت میں پہنا تھا تو کیا اس کو دھوئیں؟ یا پھر ہم اس میں اور دنوں میں اس کو پہن سکتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً اس میں اگر کوئی ناپاکی، کوئی نجاست نہیں لگی تو آپ اسے پہن کر کے پاک دنوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اتنے حصے کو پکڑ کے دھو کے پاک کر کے پھر اس کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ دوپٹے کو بھی دھوئیں اور شرٹ کو بھی دھوئیں اور پورا ٹراؤزر بھی دھوئیں. نہیں، جو حصہ ناپاک ہے وہ حصہ اتنا اس میں سے گندگی پہلے صاف کر دیں اور اس کے بعد اس کو پاک کر لیں. 3 بار اس کو ہر دفعہ پانی ڈالیں، دھوئیں، پھر نچوڑ دیں، اور دوسری دفعہ اسی طرح اور تیسری دفعہ اسی طرح. پہلے گندگی پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نجاست کو صاف کر دیا جائے. کوئی بھی نجاست ہے اس نجاست کو پہلے پانی سے دھو کے صاف کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اس کپڑے کو ایک بار دھو کے نچوڑ دیا جائے، دوسری بار دھو کے نچوڑ دیا جائے، تیسری بار دھو کے نچوڑ دیا جائے، اور پھر وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو کپڑے کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے. اسی طرح سے کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے اور اس کو دوبارہ پہنا جا سکتا ہے. تو بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ پورا جسم عورت کا یا پورے وہ کپڑے جو وہ پہنتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے. حیض کی مدت کے بارے میں یہ ہے کہ ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش مدت ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور اپنی اپنی عادت کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے. اب حیض اور استحاضہ یہ 2 مختلف چیزیں جب ہم نے اپنی ورکشاپ کی تھی اس میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی. کچھ چیزیں ہم یہاں پر دہرا لیتے ہیں. بعض اوقات عادت کے خلاف. اب آپ دیکھیے گا کہ حیض اور استحاضے میں کیا فرق ہے. حیض وہ ہر مہینے آنے والا بلڈ ہے جس کو ہم پیریڈز بھی کہتے ہیں، جو ایک عمر کے بعد 12-13 سال سے لے کر اور پھر تقریباً کسی کے پاس 40 ایئرز، 45 ایئرز، 50 ایئرز اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹ اور جسمانی ساخت کے عورت کے ساتھ پیش آتا ہے کچھ دنوں میں. لیکن استحاضہ اس سے ڈیفرنٹ چیز ہے، اور استحاضہ ایک رگ کا خون ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی ٹھوکر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جسمانی کسی مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسری وجہ سے بھی. لیکن اس کے احکام اور پیریڈز کے احکام بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کو آپ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ اس میں سوالات ہوتے ہیں، بہت زیادہ کنفیوژنس ہوتی ہیں، بہت زیادہ عورتیں اس کے بارے میں پریشان ہوتی ہیں. تو بعض اوقات عادت کے خلاف، یعنی جو آپ کی پیریڈز کی عادت ہے اس کے خلاف بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضے کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا. آپ دیکھیں پوچھنے والے کون ہیں؟ ایک خاتون. پوچھنے کس سے گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. معاملہ کس بات کا ہے؟ استحاضے کا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آج ہم کہیں کہ ہم کسی سے مسئلہ پوچھیں ہمیں تو بہت شرم آتی ہے، تو پھر ہم صحیح ہیں کیا؟ ہم ان صحابیات سے زیادہ شرم والے ہیں.
ہمیں دنیا کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی، غیبتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن اپنے دین کے مسائل کو جاننے کے لیے بات کرتے ہوئے ہمیں بہت شرم آتی ہے، اور اس طرح کی شرم کرنے کا صرف اور صرف نقصان ہم کو خود کو ہوتا ہے۔ تو اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو۔ اب آپ دیکھیں تعلق نماز سے ہے ان چیزوں کا، اس لیے ان احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب حیض کی مدت کتنی بتائی گئی؟ 3 دن سے 10 دن تک، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن، کسی کو 9 دن اور 10 دن، لیکن اس سے زیادہ حیض نہیں ہے۔ پھر وہ استحاضہ ہے، اور حیض وہی ہوتا ہے جو ہر مہینے ریگولرلی اتنے دن آئے، ٹھیک ہے؟ اس سے ایکسٹرا اگر کسی کو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ پھر استحاضہ ہے، وہ پھر حیض نہیں ہے۔ پچھلے مہینے 5 دن تھا، اس مہینے 8 دن ہو گئے، تو وہ حیض نہیں ہے، پھر وہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے دن حیض کے، اب یہاں سے مسئلہ کیا نکل رہا ہے؟ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں، یعنی جتنی تمہاری عادت ہے اتنے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ تو عورت کو جو پوسٹ برتھ یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم حیض کے احکامات دیکھیں گے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے، اس کی قضا اس پر واجب نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جس کو حیض آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نماز کی قضا کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اسے معاف نہیں ہیں بلکہ بعد میں اس کی قضا دینا واجب ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ وہ سوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان بجا لا سکتی ہے، اور واجب طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ وہ کعبے میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں اس کے لیے تھوڑے سے احکامات اور بھی ہیں۔ مسجدوں میں داخل کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر راستہ ہے، وہ گزرگاہ ہے، ادھر سے گزر کے ہی دوسری طرف جایا جا سکتا ہے، تو وہ ایک الگ سچویشن ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کبھی مسجد کے احکامات پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے۔ ابھی ایک بیسک سی بات ہے کہ مسجد میں جانا وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں پر نماز کی صف بنتی ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد میں پیچھے کوئی جگہ ایسی ہے عورتوں کے لیے بنی ہوئی ہے کہ جہاں وہ بیٹھ سکتی ہیں جا کر، جیسے تراویح میں اگر وہ چاہتی ہیں کہ قرآن سنیں، اور پیچھے کچھ فاضل جگہ ایسی بنی ہے یا کوئی کمرہ ایسا بنا ہے جہاں پر عورتیں آ کر کے بیٹھ سکتی ہیں اور سن سکتی ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص طور سے مسجد میں نماز کی صفوں کے درمیان میں بیٹھنا اور ایسی جگہوں پر جہاں پر مصلین نماز پڑھیں، وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی، البتہ اکثر علماء کے نزدیک زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اسے اجازت ہے، اور یہ بہت ہی کنٹروورشل میٹر ہے، اس لیے اس کو ہم تھوڑا سا یوں دیکھیں گے کہ قرآن کو چھونے سے مطلب کیا ہے کہ قرآن کی ٹیکسٹ کو نہیں چھو سکتی، یعنی جہاں پر عربی میں آیات لکھی ہوئی ہیں ان آیات پہ ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ہاں قرآن اگر ہارڈ کور میں ہے، جیسے دفتی چڑھی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ پھر اس کے اندر صفحات رکھے ہوئے ہیں اور اس کو قرآن کو اٹھا کر ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ رکھنا پڑتا ہے یا اٹھا کے کسی کو دینا پڑتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن قرآن کی ٹیکسٹ کو چھونا جائز نہیں ہے۔ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ استحاضہ بیماری ہے جبکہ حیض بیماری نہیں ہے، بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے۔ عورت کی جو یہ بات کہی گئی کہ آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ ان کے لیے بالکل ایک نیچرل، ایک فطری عمل ہے۔ لیکن استحاضہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، کسی کسی کو بیماری کی وجہ سے، بیماری کی شکل میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ عادت نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو استحاضے میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، یعنی کہ استحاضے کے دنوں میں عورت نماز بھی پڑھے گی، عورت روزہ بھی رکھے گی، عورت تلاوت قرآن بھی کرے گی، اور عورت سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی کا وہ تعلق جو حیض میں حرام ہے، استحاضے کے صورت میں حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ پیریڈز کے دنوں کی نجاست میں اس کا شمار نہیں ہے۔ تو حیض کے بعد عورتوں سے مقاربت کب کی جا سکتی ہے، اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ غسل کر لیں یعنی پاک ہو جائیں حیض سے، تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ عورتوں سے مقاربت یا مجامعت یا انٹرکورس جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت کیا جائے جب وہ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں، اس سے پہلے جائز نہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اس بات کی اجازت ہے کہ غسل سے پہلے، لیکن خون کے بالکل بند ہو جانے کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں۔ تطہرنا سے مراد پھر یہیں پر آ جاتی ہے کہ جب وہ پاکی حاصل کر لے، اور پاک کب ہوگا انسان؟ جب وہ غسل کر لے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ یطہرنا کے معنی ہیں حتیٰ کہ وہ خون سے پاک ہو جائیں، اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کے معنی ہیں کہ جب وہ پانی سے غسل کر کے پاک ہو جائیں، اور یہ تفسیر طبری سے ماخوذ ہے بات۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت پر غسل فرض ہے، اور غسل کی صحت کے لیے خون کا ختم ہو جانا شرط ہے۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی تم کس طرح سے قربت کر سکتے ہو جس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جس چیز کے استعمال سے روکا تھا، حیض بند ہونے کے بعد اسی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسرے راستے کی نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا راستہ حرام راستہ ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے مستقل توبہ کرتے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو شرک سے بھی پاک رہتے ہیں اور پانی سے جسمانی طہارت بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ شرک بھی ناپاکی ہے اور جسمانی ناپاکی بھی ناپاکی ہے۔ تو جو لوگ دونوں طریقے سے اپنے آپ کو مطہر رکھتے ہیں، شرک کی نجاست سے بھی اور توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر کوئی جسمانی گندگی ان کے جسم کو لگی ہوتی ہے اس سے بھی پاکی حاصل کرتے ہیں غسل کر کے، وضو کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں حصی طہارت بھی شامل ہے، اور اس سے طہارت کے متعلق جو شرع ہم کو سکھاتی ہے وہ بھی ثابت ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو طہارت کی صفت سے متصف ہو. اسی لیے مطلق طہارت نماز کی صحت، طواف کی صحت اور قرآن حکیم کو چھونے کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک بہت اہم آیت تھی قرآن حکیم کی. بہت سارے اس میں ایسے احکامات تھے کہ جو ہمارے لیے واقعی جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور جن پر آپ کے بہت سارے سوالات بھی ہوں گے. آگے ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے آج 5-10 منٹ آپ کا ٹائم اوپر ہو، لیکن یہ دونوں آیتیں اصل میں آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا ان کا ہمیں ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اور سمجھنے کے حساب سے بھی ان میں احکامات ہیں چونکہ، اس لیے ہمیں تھوڑی تفصیل بھی ضروری ہے. لہٰذا کچھ دیر اگر ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے آگے بھیجو، یعنی اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. تو عورتیں کھیت کی طرح ہیں. اس پہ عورتوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کو کھیت سے تشبیہ دی گئی، لیکن یہ ایک اتنی خوبصورت مثال ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو واقعی ہمیں اپنی قدر آ جائے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی جس طرح کھیتوں میں غلہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اولاد تمہاری عورتوں سے پیدا ہوتی ہے. تو کھیتی اگنے کی جگہ اولاد پیدا ہونے والا مقام ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرث سے مراد بچے کی پیدائش کی جگہ ہے. فاتو حرثکم انا شئتم، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ. تو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنے کھیت میں وہیں سے آؤ، یعنی جس جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، اور وہ بچے کی پیدائش کی جگہ ہے، اس کے علاوہ نہیں. فاتو حرثکم انا شئتم سے بہت غلط معنی بھی مراد لوگ لے لیتے ہیں، جو اس سے آگے کے اگلے حصے کو اس کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں. بس فاتو حرثکم انہوں نے پڑھ لیا جہاں سے چاہو، انا شئتم کو اس سے جوڑ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ. اور اس سے آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان کے لیے اس عمل کو آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس آیت کے حصے کو نہیں پڑھتے اور اس آیت کے حصے کی تفصیل اس پہلے والے حصے سے الگ کر کے وہ اپنے لیے ہر چیز کو، ہر عمل کو، عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ہر طریقے کو وہ جائز قرار دے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں نا کہ تمہاری کھیتی ہے، جو وہ چاہے اس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرو، جس طرح سے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، یہ تو تمہاری کھیتیاں ہیں، جب چاہو آؤ جاؤ، جو مرضی آئے کرو. اگر ہم اگلا حصہ دیکھ لیں، پھر سے اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیں. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جو پچھلی آیت میں طریقہ بتایا گیا، پچھلی آیت میں کیا طریقہ بتایا گیا اور کس طریقے سے روکا گیا. تو آپ اگر آیت کا یہ حصہ دیکھیں، پچھلی آیت کا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَأْتُوهُنَّ آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے، تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ ہے، دو نہیں ہیں اس میں. تو اس کا لحاظ رکھنا دین کا، شریعت کا بتایا ہوا حکم ہے، اور اس کے خلاف کرنا یعنی دبر میں جمع کرنا، اینل میں انٹرکورس کرنا، قوم عمل لوط ہے، اور اس کا کرنے والا
ملعون ہے، ملعون ہے۔ اور اس کا ثبوت ان دونوں آیات کا انٹر کنیکشن ہے کہ کس چیز سے روک دیا گیا اور کس چیز کی اجازت دی گئی اور کس چیز کو کہا گیا کہ تمہارے لیے جائز ہے۔ کھیتیاں کہنے کا اور جب چاہے جس طرح تم چاہو آؤ، اس کو غلط طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہمیں غلط راستوں پر لے جاتا ہے جو ہمارے دین کا شعار نہیں ہے۔ اس لیے اس کو معلوم کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس عمل کے کرنے والے کو یعنی دبر میں جمع کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت نساؤکم حرث لکم، تمہارے لیے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، انصار کے لوگوں میں انصار لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جب فرج میں مقاربت ہو، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہے انٹرکورس کے لیے، اس میں طریقوں کو تبدیل کر کے اختیار کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن دبر میں یعنی اینل میں جمع کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کی دبر میں صحبت کرے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے حرث کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کسان کے لیے جیسے کھیت قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں، ایسے ہی مرد کے لیے عورت قیمتی اثاثہ ہے۔ تفریح کا سامان صرف اور صرف تفریح کا سامان نہیں ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق با مقصد ہے۔ عورت مرد کے لیے سیرگاہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو باغ نہیں کہا گیا کہ عورت تمہارے لیے باغ ہے، جاؤ تفریح کر لو اور اس کے بعد آ جاؤ، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی، نہ اس کی جو ہے تمہیں کسی بھی طرح کی فکر کی ضرورت ہے، نہ کسی طرح کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی طرح سے اور اس کے خیال کی ضرورت ہے، کیونکہ باغ میں تو انسان جاتا ہے سیر و تفریح کر کے واپس آ جاتا ہے، لیکن کھیت میں وہ سیر و تفریح کرنے نہیں جاتا۔ کھیت ایک قیمتی چیز ہے، اس سے وہ غفلت نہیں برت سکتا ہے۔ اگر وہ غفلت برتے گا تو وہ کھیت برباد ہو جائے گا، اس کھیت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا جا سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کھیت کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر، اس کے پیداوار کو دیکھ کر انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی ملکیت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو بنجر ہونے سے بچاتا ہے، اس کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، اس کو ہر طرح سے اس زمین کو اس لائق بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے اس کو نفع حاصل ہو سکے۔ جبکہ باغ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو دل بہلانا ہوتا ہے تو وہ باغ کی سیر کراتا ہے، لیکن کھیت پر وہ محنت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک طرح سے کھیتی کہہ کر اعزاز دیا ہے، اس کی حفاظت اور ذمہ داری کا فرض مرد کے سپرد کیا کہ اس کی طرف سے غفلت نہیں کرنی تم کو، اس کے تم ذمہ دار ہو، جو بیوی ہے تمہاری تم اس کے ہر طرح سے ذمہ دار ہو، اس کی جسمانی صحت کے، اس کی روحانی صحت کے، اس کی ہر طرح سے اس کی خوشی کے اور اس کے ہر چیز کی فراہمی کے تم ذمہ دار ہو۔ جس طرح ایک کھیت کے لیے ایک کسان ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح سے تم اپنی بیوی کے لیے ذمہ دار ہو، ادروائز تو کیا ہوگا، وہ ایک بنجر زمین کی طرح ہوگی جس سے تم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ تم نے اس کی طرف سے غفلت کی، تم اسے ایک بنجر زمین کی طرح چھوڑ دو گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم مزید پڑھیں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گشت پہ نکلا کرتے تھے اور اس طرح سے اپنی رعایا کے حالات معلوم کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ رات میں گشت پہ تھے تو انہوں نے سنے کہ ایک عورت کچھ اشعار پڑھ رہی ہے جس میں وہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہے اور اس کی وجہ سے میں کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں اور کس طرح سے میں اس کے فراق میں روتی ہوں، اور اس طرح کے اشعار وہ پڑھ رہی ہے. تو اس وقت پہ یہ ہوتا تھا کہ جب لشکر بھیجے جاتے تھے سرحدوں پر اور بہت دور دور بھیجے جاتے تھے تو بعض سال ہو جاتا تھا اور لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں آ پاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کس طرح ہمارے ساتھ آیا. سبحان اللہ، آپ کو اتنا پیار آئے گا کہ آپ کو بھول جائے گا کہ آپ جو ہے نا جو پڑھ رہے تھے وہ کتنا حساس موضوع تھا، اور آپ کو یہ لگے گا کہ اگر آپ کے پاس یہ علم نہ ہوتا تو آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. بیٹی اور باپ کا رشتہ ہے، آپ سوچ لیں، بہت حساس رشتہ ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں بیٹیاں اگر باپ سے یہ باتیں کریں تو انہیں بے حیا کہا جاتا ہے، یا باپ اگر بیٹی سے باتیں کرے تو اسے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ میری بیٹی، ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 ماہ تک، میکسیمم 4 ماہ تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا کہ اب کوئی سپاہی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہے گا اور واپس اپنے گھر آئے گا. انہوں نے بہت سارے قوانین اس اپنی رات کے گشت کے کرنے کے ذریعے سے طے کیے. تو سبحان اللہ، یہ ایک ضرورت ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے جائز حقوق ادا نہیں کرتا، ایک ہوتی ہے مجبوری، ایک ہوتی ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ، ایک ہوتی ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ، وہ الگ قصہ ہے. بیماری ہے، آزاری ہے، بڑھاپا ہے، ایسے حالات ہیں جس میں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جان بوجھ کر اپنی بیوی کے حقوق اس کو نہ دینا گویا اس کو بنجر بنانے کے مترادف ہے، اور دین کے حساب سے گناہ ہے. کیونکہ عورت کو بھی اپنے شوہر کی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح ایک شوہر کو اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ان معاملات میں کوتاہی کرنا معاشرے میں برائیوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے. گھروں میں توجہ نہیں دی جاتی، بیویوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور باہر سب کچھ لٹایا جاتا ہے. یہ انتہائی غلط رویہ ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے. جو اپریسیشن ہم باہر کی عورتوں کو دیکھ کر کے دیتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد ہوں، وہ بیٹے ہوں، شوہر ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں، کوئی بھی ہوں، باہر کی عورتوں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں میں ان خوبیوں کو تلاش کریں، اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پریزنٹیبل طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں تاکہ باہر نظر کرنے والوں کی نظر نہ جائے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے متنفر کر دے. سب سے زیادہ اس کا مرغوب محبوب مشغلہ ہے. تو اس کی فکر دونوں ہی طرف سے ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ مردوں کو اس بات کا ایک حکم دیا گیا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں، ان کو تم ان کی فکر کرو، ان کی قدر کرو، ان کی ذمہ داری اٹھاؤ. تو یہ ان کے فرائض میں ایک طرح سے شامل بات ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. نساؤکم حرث لکم فاتو، تم آؤ حرثکم اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یعنی اگر تم نے یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اگر تم نے ان باتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اگر تم نے اپنی عورتوں کے ساتھ ان معاملات کو درست نہیں کیا، تو پھر واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو. آپ دیکھیں بات کس چیز کی ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی پیریڈز کی، بات ہو رہی تھی آپس کے ازدواجی تعلقات کی، بات ہو رہی تھی اور اسی طرح کے معاملات کی، اور بات آ گئی تقویٰ کی. تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کو سیدھی راہ پر رکھتا ہے، اور اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقویٰ کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا سچا خوف پیدا کر دے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں.
دونوں صورتوں میں اگر تقوی نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق دے ہی نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ بات جو کہی گئی کہ اپنی کھیتیوں میں جس وقت چاہو تم آؤ، تو اس میں پھر اس کام کے لیے مرد کو کسی وقت کا پابند کرنا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جس وقت چاہے اور جب چاہے آ سکتا ہے، اور بیوی کو انکار کرنے کی صورت میں اس کے لیے گناہ ہے کہ وہ انکار کرے۔ لیکن پھر وہی بات آ گئی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تم عورت کو اس طرح مت تنگ کرو کہ وہ بیزار آ جائے۔ لیکن اگر بیزاری کے باوجود، طبیعت نہ چاہنے کے باوجود کوئی عورت اپنے مرد کی خواہش کو پورا کرتی ہے اس کا دل چاہنے کے وقت، تو اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہے، بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام میں بھی اجر رکھ دیا؟ کیونکہ یہ کام مرد کو ایک گناہ سے بچاتا ہے، اس کی نگاہ کی حفاظت کا باعث بنتا ہے، اور وہ باہر جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اور حرام کاری کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اس بات کی بھی ممانعت ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے کرے۔ نہیں، فلاں کی بیوی بہت خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی بہت با اخلاق ہے، ہمیں نہیں ضرورت اپنے شوہر کے سامنے اس کی تعریف کرنے کی۔ خاموش، سائلنس۔ ہمیں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کہیں تذکرہ آئے گا ہم اس کے لیے پازیٹیو بولیں گے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے ہم اس کی تعریفیں نہیں کریں گے۔ ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ غیر ضروری بات ہے۔ ہمارے پاس اپنی باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا کہ کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے کرے۔ اور آپ دیکھیں، حسن دیکھیں دین کا، لیکن ہم کیوں نہیں چلتے ان چیزوں پر؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پھر ہم پڑ جاتے ہیں ان باتوں میں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ہمارا شوہر تو دوسرے کی طرف متوجہ، ہماری طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کی۔ تو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کچھ کام ہمارے بھی کرنے کے، سارے ہمارے حقوق نہیں، ہمارے فرائض بھی ہیں۔ ہم عورتوں کے بہت سارے فرائض بھی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، بتاتے ہیں پہلے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ کس سے؟ اپنے رب سے تم ملاقات کرنے والے ہو، لہٰذا تم سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، نیکیوں کے کام سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ان میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرے۔ یہ مباشرت اللہ تعالیٰ کے تقرب کے خاطر اور اولاد کے حصول کی امید کے ساتھ ہو، وہ اولاد جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے کیسے فائدہ پہنچاتا ہے؟ دنیاوی فائدے تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیاوی فائدے بندے کو پہنچتے ہیں اولاد کے ذریعے سے۔ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، اس کا زور بازو بن جاتا ہے۔ اخروی فائدے کیسے پہنچتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد نیک ہے، نیک اعمال وہ کرتی رہتی ہے، وہاں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، وہاں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے بیسک لیول پہ ان کو دین کی تربیت دی ہو، بڑے ہو کر ان کے دل میں دین کا پودا اتنا تناور ہو گیا ہو کہ وہ دین کی خدمت کر کے آپ سے کہیں آگے پہنچ گئے ہوں، تو قیامت میں جو ان کا درجہ ہوگا اس درجے تک والدین کو اوپر چڑھا دیا جائے گا، ایلیویٹ کر دیا جائے گا والدین کو۔ سبحان اللہ۔ تو اولاد پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی نہیں ہے؟ تو ازدواجی تعلقات کے بارے میں ہدایت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تو اس سے ازدواجی تعلق کے بارے میں اسلام کے موقف کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت اور خدا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث ہوگا۔ ایک دن جانا سب کو ہے، اللہ سے ملاقات سب کو کرنا ہے، اور پھر وہاں ان اعمال کا صلہ ملے گا۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ اور نہ دبر میں یعنی اینل میں انٹرکورس کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی قیامت کے دن اس کے پاس پہنچو گے، پھر وہ تمہارے اعمال سے تمہیں رسوا کر دے گا اگر تم نے اس کے احکام کے مطابق اعمال نہ کیے ہوئے، اور صالح اعمال کی تمہیں جزا دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا آخری حصہ بہت خوبصورت ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے اس کی خوشخبری۔ تو جو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے ہیں، مومن وہی ہیں اور وہی ایمان لانے والے کہلانے کے لائق ہیں۔ مرد، اس آیت میں مرد کو عورت سے تعلق رکھنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، اور وہ کس طرح سکھایا گیا کہ یہ ایک بامقصد تعلق ہے۔ اس تعلق سے آئندہ نسل کو برقرار رکھنا ہے، اس تعلق میں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرنا ہے، محبت اور رحمت کی فضا قائم رکھنا ہے۔ اصل مقصد شہوت رانی نہیں ہے، خالی مزہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کو سنجیدہ ہونا چاہیے، جس طرح ایک کھیتی کا منصوبہ بنانے والا سنجیدہ ہوتا ہے۔ اس تعلق کے لیے انتخاب کے وقت سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ ایمان ہے۔ اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کی فطری بناوٹ کے مطابق اپنے فطری ڈھنگ پر ہونا چاہیے، اور ہر مرحلے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے کہ رب العالمین کے ہاں جانا ہے جو کھلے اور چھپے ہر چیز سے باخبر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر اس کی تفسیر مکمل ہوتی ہے ان دونوں آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ آیت کو اپنے نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی